افغانستان کے حالات بدل چکے ہیں۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے بالآخر امریکیوں کو تہس نہس کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قطر کے اندر میدان سج گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ اور افغانیوں کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ میں شرکت کے لیے دوحہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس تمام تر کھیل کو بھارت نے ایک نیا روپ دے دیا ہے۔ بھارتیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ساری عمر طالبانوں کو سپورٹ کی ہے، طالبانوں کے بڑے بڑے کارخانے پاکستان میں لگائے ہیں اور پھر اس ریجن کا امن تباہ کیا ہے۔ اب پاکستان کس وجہ سے اس ایگریمنٹ جو کہ افغانستان کے طالبانوں اور امریکیوں کے درمیان ہو رہا ہے اس میں شرکت ہی کیوں کر رہا ہے؟ دوستوں، مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت اس تمام تر کھیل کو اچھا سمجھ نہیں رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پاکستان نے طالبانوں کو اکسایا تھا، طالبان اپنی من مرضی کی کہانیاں امریکیوں کو بتا کر ڈیل کر لیں گے۔ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ امریکہ جتنا مرضی زور لگا لے، طالبان پاکستان کی حکومت کے علاوہ، پاکستان کے لوگوں کے علاوہ کسی کے باپ کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پاکستان کی آرمی میں دم ہے کہ انہوں نے طالبان جیسی بڑی طاقت کو میز پر بٹھا کر آج افغانستان کا مسئلہ سالو کر رہے ہیں۔ امریکہ ساری عمر بھی دھکے کھاتا تو ادھر کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ رہی بات بھارتیوں کی، تو بھارت نے ساری عمر افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ جو کہ کٹ پتلی گورنمنٹ ہے اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کو نقصان پہنچایا ہے بھارتیوں نے، اور بھارتی اب منہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران خان پاکستان کو دعوت دی ہے کہ آئیں ہم ایگریمنٹ سائن کرنے والے ہیں افغانیوں کے ساتھ، افغانستان کے طالبانوں کے ساتھ، آپ کی شرکت بڑی ہمارے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب عمران خان اور پاکستان کا نام اس ایگریمنٹ کے حوالے سے سامنے آیا تو بھارت کو مرچیں لگنی ہی تھی۔ بھارت اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے ساری عمر طالبانوں کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان نے اس ریجن کا خون خرابہ کیا ہے، لیکن پاکستان کیوں گیا ہے؟ ثالثی کروانے کے لیے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ پوری دنیا نے بھارت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کی اصل اوقات کیا ہے؟ ٹرمپ نے اپنے دورے پر پوری دنیا کو بھارت کے اندر کھڑے ہو کر بتا دیا ہے کہ پاکستان اس کا اچھا دوست ہے اور پاکستان کے بغیر امریکہ کا باپ بھی افغانستان سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان کو بڑی فوقیت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان اگر تعلقات اسی طرح اچھے رہے، طالبانوں کی دوبارہ حکومت بھی افغانستان میں آئے گی اور افغانستان کو جو لوگ جیسے کہ بھارت اور اسرائیل پچھلے عرصہ دراز سے استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان اور چین کے خلاف، یہ بھی انشاءاللہ طالبانوں کے دوبارہ گورنمنٹ میں آنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بھارت کی جتنی بھی گیم تھی افغانستان کے اندر وہ تو انشاءاللہ پہلے ہی اس ایگریمنٹ کے ہوتے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، ان کا پلان سارا کا سارا تباہ ہو جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ طالبانوں کے صرف 50,000 لوگوں نے لڑائی کی اور امریکہ جیسی سپر پاور کو نیست و نابود کر کے یہاں سے اب دربدر ہو کر دھکے کھا رہا ہے۔ خدارا پاکستان ہماری مدد کرو، افغانستان کے طالبانوں سے ہماری جان چھڑواؤ۔ یہ ہوتی ہے اصل طاقت، اسے کہتے ہیں طالبان، اور طالبان اگر سچ پر تھے تو اسی وجہ سے آج ان کی جیت ہو رہی ہے۔ اگر طالبانوں نے کوئی زیادتی کی ہوتی تو ان کی کبھی بھی جیت نہ ہوتی افغانستان کے اندر۔ پاکستان صرف اس وجہ سے اس ایگریمنٹ پہ بڑا خاصی دلچسپی لے رہا ہے کہ خدا کے لیے اس ریجن میں امن آئے، خدا کے لیے اس لوگوں کے بارے میں آگے سوچا جائے، اس ریجن نے آگے ترقی کرنی ہے اور بھارت جو اپنے عزائم لے کر افغانستان میں جاتا تھا انشاءاللہ اس کی پرچی تو ادھر ہی کٹ جائے گی۔